تھوڑا سا تسلی رکھیں، جمعے کی نماز میں تو پڑھ چکا ہوں، تھوڑا سا مجھے آپ نے زیادہ نہیں بس 15 منٹ مجھے دینے ہیں، کیونکہ آگے پھر خان صاحب کے جلسے پہ جانا ہے. تو نعروں اور میوزک کی بجائے مجھے 15 منٹ آپ دیں، کیونکہ روز روز نہ اتنا محفل ہوتی ہے اور نہ ہماری اتنی بہنیں اور بھائی اتنی تعداد میں آتے ہیں، نہ روز روز الیکشن ہونے ہیں. ذرا تسلی سے غور سے بات سنیے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے انسان اور چرند پرند سب درود شریف پڑھے، کیونکہ اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سامنے رکھتا ہوں، پھر اگلی بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ظلم دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو اس کو دل میں برا جانو. لیکن یاد رکھنا یہ ایمان کی سب سے پھر کمزور حالت ہے. میرے پلندری کے عوام، میری کشمیریوں اور بابائے پلندری محمد حسین صاحب، کیا آپ ایمان کی کس حالت میں ہیں؟ پہلی دوسری تیسری مجھے بتاؤ کس حالت میں ہو آپ؟ حالت میں ہو تو پھر میرے نعرے کا ساتھ دو. ذرا تھوڑا سا خود کر رہی ہے سارا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ بھی رکھنا ہے. میں نعرہ چینج کرتا رہوں گا، آپ نے صرف کیا بولنا ہے ذرا مجھے بتاؤ. اس طرح بولنا ہے، اس طرح تو مودی اور شیر ہو جائے گا. اس طرح بولنا ہے. اللہ کے شیروں کو تو آتی نہیں روبائی ہوئی، علامہ نے فرمایا تھا. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کم ہے جی، جتنا بندہ ادھر ہزاروں، ادھر پلندے کی تاریخ کی سب سے بڑے جلسوں میں سے آج یہ جلسہ ہے. یہ آواز آپ نے دینی ہے. آپ نے برہان مظفر وانی کی شہادت کے قطروں کا جواب ادھر سے یہ دینا ہے. زور سے آواز آنی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ چیز افضلانی گرانی کو بھی آواز پہنچنی چاہیے کہ پلندری کے سارے شہر میں ہر ایک برہان مظفر وانی ہے، ہر ایک ریاض نائک ہے. ریاض آواز آنی چاہیے. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیر کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جذبے جوان ہیں اور میدان میں بھی جوان ہیں، اور جو بزرگ ہیں آج وہ بھی جوان ہیں. کس کو جتانا آج؟ کس کو محمد حسین صاحب کو، بابا پلندری کو جتانا ہے؟ نہیں، ہمیں عمران خان کی سپاہی کو جتانا ہے. کیونکہ کون بچائے گا پاکستان؟ دیکھیں میری بہنیں بھی آج آئی ہوئی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ یہاں آزاد فضا میں اس وقت سانس لے رہی ہیں، آج سے 3 راتیں 3 دن پہلے میں نے آواز پور میں جو بالکل لائن آف کنٹرول کے پاس ہمارا آخری بڑا قصبہ ہے، وہاں بھی اپنی بہنوں کو یہی کہا کہ آپ آزاد فضا میں سانس لے رہی ہیں، لیکن کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں سے اور کچھ 100 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پہ یہاں سے آپ ہی کی طرح ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ہر صبح اپنی کھڑکی کھولتی ہیں اور آزاد کشمیر اور اسلام آباد اور پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں کہ کب ہمارے ویر، کب ہمارے بھائی آئیں گے اور ہمیں ان ہندوستانی ظالموں سے نجات دلائیں گے. 1931 سے لے کے آج تک، 1929 سے لے کے آج تک 100 سال لمبی ہماری تحریک آزادی کشمیر ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہر طرح کی طاقت کے باوجود ہم جو ہیں
Absolutely not. ہمیں ایسے لیڈر چاہیے تھا. محمد حسین صاحب ماشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہے, 90 سال کی عمر میں آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو عمران خان جیسا لیڈر ملا. اور نوجوانوں, کشمیریوں, بلندی کے نوجوانوں, آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جوانی بار بار نہیں آتی, زندگی بار بار نہیں آتی, موقع زندگی میں ایک بار آتا ہے. اور ہمارے پاس موقع ہے کہ جو فیصلہ پشاور کر چکا 2013 میں, جو فیصلہ لاہور کر چکا 2018 میں, اور جو فیصلہ اسلام آباد کر چکا 2018 میں, جو فیصلہ کوئٹہ کر چکا 2018 میں, اور جو فیصلہ گلگت بلتستان کر چکا 2020-21 میں, وہ فیصلہ آپ بھی کرو. انصاف کے ساتھ کرو, عمران خان کے ساتھ کرو, اس آدمی کے ساتھ کرو جو سارے کسان تنہا کھڑا ہے. کیا عمران خان اکیلا ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ہیں؟ کیوں ساتھ ہیں؟ کیا بڑا خوبصورت زبان ہے اس لیے؟ نہیں, اس لیے کہ بڑا پیسہ ہے اس کے پاس. عمران خان صاحب کے ساتھ ہم اس لیے ہیں کہ وہ اپنی موت اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر جب کشمیر کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, تو میں ملک سے باہر جا کے پرچیوں سے نہیں پڑھتا. پھر واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں اور نیو یارک کے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ ہمارا جو آج ہم یہاں لگاتے ہیں وہ عمران خان پوری دنیا میں لگاتا پھرتا ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان اور کشمیر کے بارے میں کہ کیا کہ کشمیر بنے گا. ایسی آواز کے ساتھ نہیں, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. ہمیں ایک غلام رسول چاہیے تھا. میں بڑے بے جذباتی انداز میں یہ بات آپ کو کر رہا ہوں. ہمارے بہت سی محترم دوست جہاں پہ کھڑے ہیں, مولانا صاحب بھی کھڑے, مولانا صاحب آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, وقت کے امام کی آواز پہچانو. ختم کریں گے لوگوں وہ آدمی جو بات آپ جمعے کی نماز میں ختم نبوت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شاہ مدینہ کی کیا کرتے تھے, مدنی ریاست کی بات ہم یہاں پہ حکومت قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بھی نہیں ہے. کشمیر میں اور پاکستان میں اگر کسی نے کی ہے تو میری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے کی ہے. تاریخ کی طرف لے کے جاتا ہوں. قائد اعظم 1948, محمد حسین صاحب تاریخ کے بھی طالب علم ہیں اور پولیٹیکل ورکر ہیں, اور آج سے تو ہم جیسے آپ کے شاگرد اور آپ سے جونیئر ہیں سیاست میں. ہماری مجال نہیں, لیکن آپ کو بابا بلندی کا دل کرتے خطاب دیں. اتنی خدمت آپ نے اس علاقے کے عوام کی ہے, تو میں بابا بلندی آپ کو بلندی کے عوام اور اپنی بہنوں اور ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں, تاریخ کے اوراق کھولو. قائد اعظم نے 1948 کی دربار میں یہ فرمایا تھا, وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بات کرتا. انہیں فرمایا تھا, انگریزی میں تھوڑی سی میں سنا دیتا ہوں, کہ it is my firm belief, قائد کا فرمان ہے, that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. مفہوم کیا ہے؟ قائد نے سبھی دربار میں فرمایا پاکستان بننے کے بعد کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ پاکستان اور مسلمانوں کی نجات تب ہوگی جب اسلام کے سنہرے اصول و بیان کے جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے آئے اپنی جمہوریت کی بنیاد اسلام کے صحیح سماجی انصاف اور معاشرتی اور سیاسی اصولوں پہ رکھیں. تو کیا یہ اللہ کا انعام نہیں کہ جو بات ممبر مسجد سے ہوتی تھی آج وزیر اعظم کی بہت بڑی کرسی سے وزیر اعظم پاکستان کی کرسی سے اللہ نے وائڈ اسلامک لیگل اسٹیٹ میں سے آج آواز آتی ہے کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کی طرز پہ اس ملک کو بنانا ہے. ختم نبوت میں سب سے توان آواز عمران خان. جب فرانس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے تو سب سے توان آواز یا طیب اردگان یا عمران خان. امریکہ کے خلاف جب انٹی نہ دینے کی بات ہوتی ہے تو سب سے توان آواز عمران خان.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत की कमर अगर टूटी है तो वो करारदाद आपके इस खादिम के हाथ से अल्लाह ने इमरान खान की सिपाही के हाथ से पास की खातिर नबी की करारदाद अली मोहम्मद खान 47 में पाकिस्तान बना 70 साल से पाकिस्तान बना है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खातम नबीन की करारदाद हमने पास की कादियानियत की कमर तोड़ी और जो भी किताब इस वक्त दरसी कुतुब पाकिस्तान में हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है पाकिस्तान की कौमी असम्बली की करारदाद जो हमने यूनानिमसली पास करवाई है इस खादिम के हाथ से हुई उसको फिर सेनेट से भी पास करवाया जो भी किताब इस वक्त आपका कोई भी पाकिस्तानी बच्चा पढ़ता है जब कहाँ भी नाम आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम दे रहे हैं ये जहाँ चीज है क्या लोग कलम दे रहे हैं वहाँ खातमुन नबीय्यीन लिखा होता है अल्लाह ताला की करम से इमरान खान से जुर्माना नहीं लगाता इसी कौमी असम्बली से अल्लाह ताला की करम से कुरान को लाजमी मजमून के तौर पे कि कोई यूनिवर्सिटी तब तक पाकिस्तान में डिग्री नहीं देगी जब तक वो इंश्योर न कर ले कि हमारे मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे को कुरान तफसीर के साथ पढ़ाएगा वो करारदाद की आपके इस वॉकर के हाथ से मैं पास करूंगी अगर मैं इमरान खान साहब की जमात में ना होता अगर पीछे खान साहब का हाथ अल्लाह की ताकत न होती मैं सब कुछ कर सकता था तो ये सब कुछ कश्मीर में नहीं करना चाहिए कश्मीर में पुराने तजुर्बे करते रहेंगे कब तक ये टूटी फूटी सड़कें करप्शन की दास्तानें यहाँ पे तबाशुदा अस्पताल यूनिवर्सिटी नदारत मेडिकल कॉलेज नदारत फ्री गैस के कनेक्शन नदारत बस पढ़ रहे हैं कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग बिल्कुल तरक्की कर रहे लेकिन ये जो हजारों हैं क्या ये किसी और के बच्चे हैं क्या ये रियासत कश्मीर के बच्चे नहीं क्या इनका रियासत की वसाइल पे हक नहीं क्या आपका हक नहीं क्या आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी गुजारे चांद यहाँ निकला कर बेनाम से सपने दिखला कर यहाँ उल्टी गंगा बहती है इस देश में अंधे हाकिम है ना डरते हैं ना नादिम है ना लोगों के वो खादिम है हाँ है इस देश में कारोबार बहुत इस देश में कारोबार बहुत कुछ लोग हैं आलीशान बहुत कुछ लोग हैं आलीशान बहुत इस देश में गुर्दे बिकते हैं कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है मुझे वो आजाद कश्मीर चाहिए जो कायद अव्वल ने जो फरमाया था काश मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने कायद की बातों से पीछे ना आती तो आप तहरीक को दराने ही ना पड़ना जो बेस कैंप की बात की थी कैसे बेस कैंप बनेगा करप्शन करके बनेगा एजुकेशन पे फोकस करके बनेगा इंसाफ के निजाम पे बनेगा आजाद कश्मीर की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने मोहम्मद हुसैन साहब को भी बड़ा तजर्बा है किसी हुकूमत में अपने किसी मिनिस्टर को तो छोड़ो अपने किसी एमएलए को तो छोड़ो अपने किसी जमात के किसी जनरल सेक्रेटरी को तो छोड़ो किसी क्लर्क को भी कभी करप्शन में फारिग किया नहीं किया मेरी जमात में अगर कोई हाई लेवल का मिनिस्टर भी हो साबिक जनरल सेक्रेटरी हो इमरान खान का नया हाथ क्यों ना हो अगर वो हाथ करप्शन की में गंदे होने नहीं शायद अभी पड़ता है तो उसको दरवाजा निकाल दिया जाता है कि जनाब क्लियर करके हो तो यही तो आपके बेटे ने कहा था अलामा आप ही की धरती का तो बेटा था कि सबक पे फर सदाकत का अदालत का शुजात का लिया जाएगा काम तुझसे तो यही तो आयत पड़ी मेरे बुजुर्ग ने कि वो इस खलीफा कि मैं तुमको फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि मैं जमीन में अपना खलीफा बन भेजने लगा हूं ये ऐसे होता है खलीफा इस तरह होता है मैं 4-5 दिन पहले शिकार में था मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म साहब के फरूक साहब के हल्के में मोहतरम मेरे काबिल एहतराम है जाती बात कोई नहीं करता मैं कभी भी इश्यूज पे बात करता हूं एक सुनिए मेरी बात गौर से सुनिए पलंदरी के अवाम अगर हम लोग कहते हैं हम ये शेर पढ़ते हैं मोहम्मद हुसैन साहब ये शेर हम अक्सर पढ़ते हैं
کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت ہے جی، ہوتے ہیں نا جی، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے تو ایسی ہوتی ہے جنت، اللہ نے تو بنا دی، ہم نے تو دوزخ بنا دیا بھائی، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں انصاف نہ ملے، جہاں مزدور کے بچے کو انصاف نہ ملے، میری اور آپ کی تقدیر بس ایسے ہی بدلے گی کہ 7 سال پہلے بھی ہمارے دادا پردادا یوں کہیں گے، چلو یوں کے چلا گیا، گھر کو چھوڑ دیا، ماں کے آنگن اور ماں کے قرب کو بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، اسی کی زندگی بدلے گی۔ ایک تو بڑے بڑے بھنگے نظر آتے ہیں میرپور میں تو بڑا پھر ہوں کشمیر میں، یہ تو سلطان کا پیسہ ہے، محنت کا پیسہ ہے، کشمیر کا پیسہ کدھر گیا ہے جی؟ سنے وہاں ایک یونگ نوجوان کھڑا ہے، جس طرح یہ سوتے عمران نیازی ینگ ہمارا بھائی کھڑا ہے، ذیشان حیدر کو ہم نے ایک نوجوان کو دیکھیں، ایک طرف اگر 9 سال ہمارا بابا پرندری، میرا بزرگ، میرا سینئر، میرا بڑا بھائی، ہمارے چچا، اس وقت محمد حسین صاحب، عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تو نوجوان کو بھی دیا، وہاں 30 سال 25 سال نوجوان کو کس کے سامنے کھڑا کیا؟ وقت کے وزیراعظم کے سامنے۔ تو آپ تو بھی بات کر رہے ہوں گے، چکار گئے ہیں، کون کون چکار گیا ہے؟ رشتہ داری ہوگی چکار میں یار، وہاں روڈی دیکھی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو جنت نظیر بنائیں گے تو دنیا کے سامنے مثال کو پیش کریں کہ جو مجاہد اعظم نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ بیس کیمپ ہے تو بیس کیمپ تو توانا ہونا چاہیے نا، بیس کیمپ میں تو انصاف ہونا چاہیے نا، بیس کیمپ میں تو ترقی ہونی چاہیے نا، بیس کیمپ میں تو مثالی اسپتال کہ میری ماں کو زچگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے راولپنڈی سی ایم ایچ نہ جانا پڑے، وہ تو پلندری میں مسئلے ہونے چاہیے، وہ تو گٹلی میں مسئلے ہونے چاہیے، وہ تو کورنٹر میں مسئلے ہونے چاہیے، وہ تو پروان بھی نہیں جانا چاہیے، کہتا ہے کہ میں کمر پہ اپنی ماں کو لا دے، میں پنڈی نہ ہوں، کیوں بھائی؟ کیا آزاد کشمیر آج آزاد ہوا ہے؟ 70 سال پہلے آزاد ہوا ہے۔ حضور والا شرم آتی ہے چکار جا کے سابق وزیراعظم کے حلقے کی، کاش ایک مثالی حلقہ بناتے۔ میں عباس پور تھا، محمد حسین صاحب کچھ دن پہلے عباس پور تھا، وہاں سردار قیوم نیازی کا جلسہ کیا، بس 5 منٹ بعد آپ کو رخصت کر دیں کیونکہ خان صاحب کی جلسے میں جانا ہے۔ یقین کریں دل ہوتا ہے، وہ بالکل آپ کا عباس پور مقبوضہ کشمیر کی ایک نشانی ہے، اسی طرح کی وہاں کے لینڈ اسکیپ ہے، وہاں کے لوگ رو رہے ہیں، کوالٹی ہاسپٹلز نہیں ہیں، دیکھیں جذبے بھی جوان ہیں لیکن پیٹ بھی تو مانگتا ہے، بچے بھی تو ہیں، روزگار بھی تو چاہیے، قلم کے اندر قلم تو دے دیا، اس کے اندر سیاہی کون ڈالے گا؟ ایرش میں کون ڈالے گا؟ ہمارا تو قلم کا مزدور تھا، پاکستان تو قلم کی طاقت سے بنا تھا۔ تو عباس پور میرے جلسے کی صبح ہماری بڑی بہن مریم صاحبہ تشریف لا رہی تھی، میں نے صرف ایک سوال وہاں چھوڑا کہ بی بی مریم آپ نہیں تو بڑی بہن ہے، میں تو ہمیشہ سے سلام لوں گا، لیکن آپ عباس پور آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا پرندے آئیں کہ نہیں، لیکن ان سے میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ بڑی بہن آپ کے ساتھ فاروق حیدر صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب ایکس آئے ہیں، عمران خان صاحب پہ تہمت اور دشنام اور زبان درازی سے پہلے یہ تو بتائیے آپ نے کشمیر کو 5 سال میں کیا دیا؟ آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میاں صاحب کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا؟ اور وہ کیا وجوہات تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم تھا؟ کچھ لوگ وہ تھے وہ کہہ رہے تھے کشمیر کے 1000 سال جنگ لڑیں گے، اور کچھ لوگ یہ ہیں جو ہندوستان جا کے حریت کانفرنس سے ملنا تک تمہارا نہیں کرتے، اور اب کہتے ہیں کشمیر کی شروع کی بات ہے، پھر کیا کہ کشمیر کا سبق کر دیا، وہ پرندری والا کشمیر سن لو، جو اپنے باپ کے حرام کچرا ہے، وہ کشمیر کا ایک انچ بھی نہیں لے سکتا۔ اور اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری تو جماعت میں منسٹروں کی لائنیں کھڑی تھی ٹکٹوں کے لیے، عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹیں دی جائیں جن میں کوئی بدنام نہ ہو، جس پہ کوئی کرپشن کا بڑا نام نہ ہو، اس لیے سینئر ترین سیاستدانوں کو بھی دے دیا، ینگ نوجوانوں کو بھی دے دیا۔ اس وجہ سے میں آخر میں صرف آپ سے اس بات کا حق لینا چاہتا ہوں کہ بات صرف الیکشن کی نہیں، ان لوگوں سے ضرور سوال پوچھنا کہ بلاول صاحب آپ کے
زمانہ تو مانگتے پڑھنے تھا، لیکن زرداری صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ نے لیاری کی ہماری شیر بھی ہار دی، مرکن سے بھی ہار گئے، پشاور سے بھی ہار گئے، لاہور سے بھی ہار گئے۔ وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سپرمین کہنے والے، مجھے یہ تو بتاؤ آپ کشمیر کو کیا دینے آئے ہو؟ جن کو اپنا لاڑکانہ بھول گیا، جن کو اپنے لاہور نے ہرا دیا، جو لاہور میں اپنی حکومتیں کھولی، کیا ایسا غلط کیا نومید نے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے گیا؟ کیا ایسا غلط ہوا کہ پورے ملک کی زنجیر تھی بے نظیر، اور آج نہ پشاور میں ان کا وزیر اعلیٰ، نہ لاہور میں وزیر اعلیٰ، نہ کوٹہ میں وزیر اعلیٰ، نہ گلگت میں، صرف سندھ میں، اور وہ بھی کراچی کا نو کانفیڈنس ہے، اگلی بار سندھ میں وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایسے موقع پہ پھر ہمیں کیا انصاف کے لیے قضا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، ہم کے ساتھ ہو۔ نوجوانوں آخری بات، صرف 15-20 سیکنڈ، پھر ایک دو نعرے اور پھر خدا حافظ۔ میری بات یاد رکھنا، کشمیریوں میری بات یاد رکھنا، عمری فلسفے پہ آؤ کہ جب امیر المومنین حق پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن جب بھی مسئلہ نظر آتا ہے سوال ہوتا ہے۔ ایسی مطلب میں عمر رضی اللہ عنہ پہ سوال ہوا تھا نا کہ دو چادریں کیسے آئیں، پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر کے ذریعے ایکسپلین کیا، اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہند ممبران کو جتاؤ، جان کی بازی لگاؤ، محمد حسین صاحب کو بلندی سے جتاؤ اللہ کے حکم سے، سردار تنویر کو باغ سے جتاؤ اللہ کے حکم سے، راجہ منصور کو مظفرآباد سے جتاؤ اللہ کے حکم سے، لیکن دو سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے، ایک بار جب یہ ایمرجنس جیت جائیں کرپشن نہیں کرنے دیں گے۔ اپنے ممبران پہ کڑی نگاہ رکھنا، کوئی غلط بات نظر آئے سیدھا انعام خان کو مٹے میں شکایت خود کا چارج اور رپورٹ کرنا۔ ایسی حکومت بنا کے دکھائیں گے جس کی آس میں، جس کے خواب میں چودھری غلام عباس جیسے لوگ اور قائد نول جیسے لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو عمران خان کے ساتھ ہونا، ساتھ ہو، کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، سردار ابراہیم صاحب جیسے لوگ جو جن کے خواب تھے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب تھوڑی سی اور نارواز یہ اعلان حکم سے انشاءاللہ مظفرآباد میں یہاں سے عمران خان کا سپاہی سینئر ورکر بابا پرندری جیتے مظفرآباد عمران خان کا سپاہی آوے، لیکن کچھ نعرے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آخری نعرہ جب حق کا ہی رہ جائے کہ کی محمد سے وفات نے جب ہوتے ہیں، تو آخری نعرے پہ ختم کریں گے اسی میں جس پہ ابتدا کی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ آواز تھوڑی کم ہے، اجیت دوال کو ادھر سنائی نہیں دے رہی، نریندر مودی کو بھی سنائی دے رہی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ سے رشتہ کیا؟ تو میرے بھائیوں، دعا سے پہلے یہ کہتا چلو کہ جس آس میں پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کے مجاہدین شہید ہوئے، انشاءاللہ وہ جذبہ تحریک آزادی کشمیر آج بھی زندہ ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک مضبوط آزاد جموں کشمیر اور مضبوط تر توانا تر فولاد جیسے مکے کی طرح مضبوط پاکستان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایماندار قیادت ہونی چاہیے۔ لہذا اگر عمران خان، محمد حسین صاحب اور میری جماعت کی جیت میں اس پاکستان کی جیت ہے، تو انشاءاللہ یا اللہ دعا کرنے کا اللہ کامیاب فرما، اور کامیابی کے بعد محمد حسین صاحب کے ہاتھ سے انشاءاللہ یہاں یونیورسٹی اور ہسپتال کا انشاءاللہ ہم افتتاح کریں گے، اور جیتنے کے بعد انشاءاللہ اور آپ ہی کے عوامی نمائندے کریں گے، وہی کریں گے۔ اور جو لوگ تحریک انصاف میں بھی شامل ہوئے ہیں، چاہے وہ سردار بشیر صاحب ہوں یا جتنے بھی حال ہی میں انہوں نے اناؤنس کیے، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کاروان تحریک آزادی کے شامل ہوئے۔ عمران خان صاحب کا آپ بڑے ہاتھ بنے، میں اپنی ماں، اپنی بڑی بہن بیگم عزیز صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں فخر ہے ان جیسی عظیم ماں پہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پاکستان